मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी क्वेश्चन आंसर चैनल में तमाम बहन भाइयों को खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि बच्चों पर गुस्सा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और मुफ्ती साहब क्या बयान दे रहे हैं कि वो अपने बच्चों पे गुस्सा करते हैं या नहीं। देखते हैं, चले मुलाहिजा करते हैं कि वो अपने बच्चों पर गुस्सा करते हैं या नहीं। तो चलिए वीडियो मुलाहिजा करते हैं। हमारे शेख हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला फरमाते थे कि बच्चे की गलती पे जब गुस्सा आए अपने बच्चे की, उस वक्त उसको सज़ा बोलो भाई ना दो, क्योंकि उसमें इतना जुर्म नहीं होगा जितना गुस्से की वजह से आप उसको सज़ा दोगे। इसका भी क़यामत के दिन हिसाब, बाप को इजाज़त नहीं है कि औलाद पे जुल्म करे, जुल्म करेगा तो क़यामत में हिसाब देना पड़ेगा। बताओ, जो अपनी औलाद को गुस्से में नहीं मार रहा कि कहीं ज्यादती ना हो जाए, जबकि गलती औलाद ने की है, बल्कि वो गुस्से के ठंडा होने का इंतजार कर रहा हो, तो वो आदमी बहनों की विरासत कैसे खाएगा? बोलो ना भाई। वो कैसे लोगों के करोड़ों रुपए खा के बैठेगा? वो कैसे कत्ल करेगा? वो कैसे जुल्म करेगा? हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहिमहुल्लाह ताला का भी यही मामूल था। फरमाते हैं, जब मुझे गुस्सा आता था तो मैं अपने बच्चों पे सख्ती, जब गुस्सा ठंडा होता था फिर अपने बेटों को बुलाते थे। कौन बेटे? हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, हजरत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब। फिर अल्लाह ऐसी औलादें बनाता है जब बाप ऐसा हो। क्या ख्याल है भाई? फरमाते हैं, जब गुस्सा ठंडा होता था फिर बुलाता था, और एक सोटी हाथ में होती थी। हाँ भाई ये किया था, टड़क, इतना पूरा तमीज से, जितना गलती है उस हिसाब से सेटिंग पे बस लाना है थोड़ा सा। हम पूरी विंडो रिमूव कर देते हैं भाई, रिफ्रेश करने से काम चल रहा है। पूरा कंप्यूटर ही यानी पहले तो विंडो उठा के फिर बच्चा ही भाग जाता है ठीक है ना? पूरा कंप्यूटर चेंज करना पड़ता है। कूट रहे हैं तसल्ली से, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो ये उन लोगों के हालात हैं जिनको ये फिक्र थी कि हर बात का लिखी जा रही है और हर अमल बोलो ना यार नोट किया जाए। हमारे हजरत के पास एक शख्स आया, इस्लाही ताल्लुक था। जब उसके दिल में आखिरत की फिक्र पैदा हुई है, आखिरत का खौफ, तो खुद एहसास हुआ कि मैं अपनी बीवी के साथ ज्यादती करता हूं, जितनी बात नहीं होती सजा ज्यादा देता हूं। खुद से आजकल किसी इंसान को यह एहसास हो जाए, उसको अजायब घर में रख दो, इतना नेक। मजाक नहीं, क्योंकि आजकल तो इल्जामात लगते हैं, गवाहों से साबित होता है कि जालिम है, फिर भी शौहर मानने के लिए तैयार। वो अपनी इंसल्ट महसूस करता है? वो ये महसूस करता है कि मुझे अगर गलत कह दिया तो ये मेरी बेइज्जती है, ये मर्दानगी के खिलाफ है, ये मेरी मर्दानगी को चैलेंज किया जा रहा है। वो ये ऐसा तकब्बुर में आ जाता है। अगर आप बोल देना भाई तुम गलत हो, तुम जुल्म कर रहे हो ज्यादा तैश में, बोले आइंदा मुफ्ती साहब के पास केस गया ना, ऐसे लोग भी हैं कि उनकी बीवी ने मेरे पास केस दायर किया, दोनों की बातें मैंने सुनी, मुझे अंदाजा हुआ, तो बीवी को धमकी दी कि आइंदा मुफ्ती साहब से राब्ता किया तो तुझे तलाक है। ये हो रहा है, नहीं आ रही बात? क्या क्या हो रहा है मुआशरे में देख लो। आइंदा मुफ्ती साहब से राब्ता किया तो, क्योंकि मुफ्ती साहब तुझे खराब कर रहे हैं मुफ्ती साहब घर उजाड़ रहे हैं। तुम्हें घर बसाने की फिक्र होती तो यूं कहते राब्ता किया तो तलाक है। तलाक का लफ्ज इस्तेमाल करने वाला है भाई, वो घर तू खुद उजाड़ रहा है तू। हालांकि ये वो लोग हैं जिन्होंने शादी भी मेरे मशवरे पे ही की है। हाय हाय हाय, कैसे समझाया? हमारे ही बिल्ली हमें ही मियाऊं कर रही है तो अदल बहुत कम मिलेगा आपको लोगों की तबीयत में, एतदाल बहुत कम, कि भाई अपने खिलाफ भी सुनने के। मेरे वालिद साहब की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, बचपन से एक बात हम उनसे सुनते आए थे, जिसने हक बात सुनने का तहम्मुल पैदा कर लिया, अल्लाह उसे हक पे चलने की तौफीक अता फरमा देते। चाहे चलने की नीयत ना भी हो ना, बस ये हो कि मैं अपनी बुराई ठंडे पेटों सुन लूं, आराम से सुन लूं, जवाब ना दूं, बस
یہ بول دوں ٹھیک ہے آپ نے مجھے بتا دیا, میں غور کروں گا, اتنا بھی کافی ہے. تو دھمکیاں دینے پہ آ جاتے ہیں. کوئی بھی اپنے خلاف کچھ بھی سننے کے لیے تیار, بولو بھائی, نہیں. یہ سبھی کی حالت ہے, سب کی حالت ہے یہ. اس لیے یاد رکھو, زیادہ خوش قسمت وہ نہیں ہے جو دوسروں کی برائیاں بیان کر رہا ہے, سب سے خوش قسمت وہ ہے جو اپنی برائی سننے کے لیے تیار ہے, اس میں ظرف ہے. میں بہت نالائق آدمی ہوں, لیکن میں نے لوگوں کو کھلی اجازت دی ہوئی ہے. بیان میں کوئی بات نظر آئے, کوئی آپ کو لگے یہ غلط ہے, کھلے دل سے آ کے مجھے بتائیں, اور مجھے بتاتے رہتے ہیں. ہمارے دوستوں سے پوچھ لو, یار مفتی صاحب آپ نے تو بہت بڑی پھینک دی, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مجھ سے. کیا ہو گیا یار, آپ نے یہ بولا, اس کا کوئی ثبوت ہے؟ تو میں ان کو ثبوت پیش کرتا ہوں, نہیں ہوتا تو بولتا ہوں اچھا بھائی رجوع کا اعلان کر دوں گا. یار آپ نے یہ بولا, اس کا تو یہ نقصان ہوا ہے معاشرے میں. 10 سال سے معمول ہے الحمدللہ. لوگ ہاں اس آدمی کی بات نہیں سنتا جو خیر خواہ نہیں ہے, کیونکہ جو بدخواہ ہوتے ہیں ان کا مقصد طنز ہے, ان کا مقصد کیڑے نکالنا ہے, ان کا مقصد آپ کی اصلاح نہیں ہے. جو اصلاح کی نیت سے آئے گا, خیر خواہ بن کے آئے گا, ہمارے دل کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں اور گھر کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں, چونکہ یہ لوگ ہمارے خیر خواہ ہیں. کوئی بھی فرشتہ نہیں ہوتا, کوئی بھی پورا کامل نہیں ہوتا. عالم کی تباہی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ سمجھ لے کہ ہم چما دیگرے نیست, میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. ہمارے بزرگ, ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جس دن دل میں یہ خیال آ گیا نا مجھ جیسا دیگرے نہیں ہے, دیگر فارسی کا لفظ ہے, مجھ جیسا کوئی نہیں ہے, تو فرمایا کہ یہ فارسی کی مثال اصل میں یوں ہے, ہم چما دیگرے نیست, تو اس کو یوں کر لیا کرو, ہم چما ڈنگرے نیست. ڈنگر پتہ ہے نا, وہ ڈنگر کہتے ہیں نا بے وقوف آدمی کو جس میں عقل نہ ہو. جس دن یہ خیال آ گیا کہ میں ہوں سب سے بڑا فنٹر, مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, تو سمجھ لو تم ہو سب سے بڑے ڈنگر, سب سے بڑے گدھے پھر تم ہو. تو اپنی برائی سننے کا تحمل, بولو بھائی, پیدا کریں. اور ایک اور بات, جب کوئی بڑا تنبیہ کرے, بڑا جو آپ سے عمر میں, تقوی میں, علم میں بڑا ہو, آپ کو بتائے کہ یہ غلطی ہے, یہ اس کو ٹھیک کر لو, تو وہ غلطی آپ میں نہ بھی ہو تو فوراً اس کی کریکشن کی کوشش, بولو نا یار, نہیں کرو. تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ یہ غلطی مجھ میں ہے, بعد میں کبھی موقع ملے تو پھر بتاؤ کہ حضرت آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, وہ ایسا نہیں بلکہ ایسا ہے. وہ غلط فہمی کو اگر قبول کر لیں آپ کی صحیح فہمی کو تو ٹھیک ہے, نہیں قبول کریں تو بحث, بولو نا یار, نہیں کرو, بحث نہیں کرو. پھر ابا نے آپ کو, ابا بڑے ہیں نا بھائی, اولاد کے لیے ابا کیا ہوتے ہیں بھائی. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, جو اولادیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, اولاد باپ ہوتی ہے یا باپ باپ ہوتا ہے؟ آج کل بہت بڑا مسئلہ اولادوں کے ساتھ یہ, ان کو یہی نہیں پتا کہ ہم میں سے ابا ہے کون. وہ کہتے ہیں ابا نے میرے کو ڈانٹا, ابا نے میرے کو مارا, ابا نے یہ, ابا نے. تو میں کہتا ہوں جب باپ ہے تو ٹھیک ہے, باپ کو تو شریعت یہی کہتی ہے کہ بلا وجہ ہاتھ نہ اٹھاؤ, بلا وجہ ڈانٹنے کی کوشش نہ کرو, حساب دینا پڑے گا, لیکن وہ حساب اللہ لے گا. اولاد, بولو نا یار, اولاد کو حکم یہ ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, تم نے اف بھی نہیں کرنا. اب بیٹا آ کے بتا رہے میرے ابا نے میرے کو یوں کیا, میرے ابا نے میرے یوں دیکھا, تو میں اس سے کہتا ہوں بھائی تمہارے گھر میں کوئی ابا ہے یا نہیں ہے؟ ابا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو کبھی یوں دیکھے اور کبھی, لوگ سمجھتے ہیں ابا کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو کھلا کھلا کے آدھا ہو جائے, پلاٹ بھی خریدے, جائیدادیں بھی خریدے ہمارے لیے, کھلائے بھی, اسکولوں کی فیسیں بھی دے, وین کی فیسیں بھی دے, لنچ کے پیسے بھی دے, لنچ کا ڈبہ بھی لے کر آئے, اسکول کی کتابیں بھی لے کر آئے, اسکول کا بکسا بھی لے کر آئے, پھر جو اسکولوں میں مختلف قسم کے ایونٹ ہو رہے ہیں ان کے پیسے بھی جمع کرائے, اور بس کھلاتا رہے, پلاتا رہے, اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا رہے. اس کو کیا کہتے ہیں ڈکشنری میں؟ اس قسم کی صفات جس میں پائی جائیں گی. بھائی ڈی این اے ٹیسٹ تو کوئی بھی نہیں کراتا نا, انہی حرکتوں سے بچوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ ہمارے ابا ابا سے فیل ہو رہے ہیں ہم کو. یہ بھائی جو بھی گھر میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرے گا اس کو, دیکھو بچے ڈکشنری کو نہیں مانتے نا بھائی, سائنسی زبان میں تو باپ کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے, وہ تو ڈی این اے سے پتا چلتا ہے نا, لیکن جو حقیقت میں ابا کی صفات ہیں وہ کیا ہے؟ بچے کو ابا کی کیسے پہچان ہوتی ہے؟ اب دیکھو میرا اتنا چھوٹا سا بچہ ہے 2 سال کا, جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہوں ابو ابو کہتا ہے, اس کو کیا پتا کہ ابو کیا ہوتے ہیں؟
لیکن بچے کے دماغ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ان سے وہ اندازہ لگاتا ہے کہ جس میں اس قسم کی چیزیں پائی جائیں گی وہ کیا ہوں گے, بولو بھائی, اس کو عرف میں ابو کہتے ہیں. بچے اس سے اندازہ لگاتے ہیں. بھائی جو ہر وقت گود میں اٹھا کے رکھتی ہے, بچہ سمجھ جاتا ہے یہ میری ماں ہے, حالانکہ اس نے نادرا کا کوئی سرٹیفکیٹ نہ دیکھا نہ پڑھا کہ بھائی والدہ کا نام کیا ہے. جو ماں اس کو, جو عورت اس کو فیڈ کرا رہی ہے, جو اس کو ہر وقت چھاتی سے لگا کے رکھتی ہے, جو ہر وقت اپنے پاس سلاتی ہے, اس کی پوٹیاں صاف کرتی ہے, پیمپر چینج کرتی ہے اور دن رات اس کی خدمت کرتی ہے, بچہ اس قسم کی صفات جس عورت میں ہوں گی بچہ اندازہ لگا لیتا ہے یہ کیا ہے, ماں ہے. لہذا بچہ جب کسی دوسرے بچے کو دیکھتا ہے, دوسرے بچے کو دیکھتا ہے کہ یہ عورت اس کے بچے کے ساتھ ایسا کر رہی ہے, تو وہ فوراً حکم لگا دیتا ہے کہ یہ تمہاری کیا ہے, امی ہے. اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی, اسی سے بچہ اندازہ لگاتا ہے نا کہ یہ ہماری امی اور وہ والی لڈو کی امی, گڈو کی امی. تو سب کی امیوں کا بچے کے ذہن میں ایک ہوتا ہے جس میں یہ صفات ہوں وہ امی ہوا کرتی ہیں. تو ایسے ہی بچے کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ جاتی ہے, قدرت بٹھا دیتی ہے, جو اس قسم کی چیزیں کرتے ہوں وہ کیا کہلاتے ہیں, ابا. جو گھر میں آتے ہی ہے بھائی چنگیز خان کی طرح داخل ہوں, کیا پکایا ہے کیا, اور ایک دم آ کے پوچھ کر شروع کر دیں, ہاں بھائی نماز پڑھی ہے, ہاں بھائی ہوم ورک کیا ہے, ہاں بھائی یہ کیا ہے, ہاں بھائی وہ کیا ہے, بیگم تمہیں تو تمہاری تو اماں کے بیٹھی رہتی ہیں ہر وقت پڑھے. تو یہ جو ڈیزائننگ یعنی جس میں اس قسم کی چیزیں پائی جائیں, پھر چیز جس سے مانگی جائے, پیسے جس سے مانگے جائیں, اسکول کی فیسیں جو ادا کرتے ہیں, گیس بجلی کا بل جو پے کرتے ہیں, کرایہ جو دیتے ہیں یا گھر جن کا ہے, تو بچے سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کہلاتے ہیں, بولو نا یار, ابا. تو میرے بھائی ابا کی صرف اتنی ڈیفینیشن اگر ہوتی تو وہ ابا کم ملازم, بولو نا یار, زیادہ ہے. وہ ابا کیا ہوا, وہ ساری خدمتیں کر رہا ہے آپ کی وہ, تو ابا کو آنکھیں دکھانے کی اتھارٹی بھی. پیارے پیارے حاضرین و ناظرین, یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی, اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں اور اچھے سے موضوع میں. تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر. اوکے, اللہ حافظ.